بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ ایک دفعہ پھر ہم لوگ مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں کہ ہمارا مقصد زندگی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، ایک اچھے مسلمان بن جائیں۔ تو اس میں کس حد تک کامیابی ہو رہی ہے اور اس پہ شکر ادا کریں جتنی ہو رہی ہے، اور جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ زندگی بھر کی محنت ہے، ایک دو دن کا عمل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب اسی اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور مرتے دم تک یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک مشکل چیز ہے بذات خود، اور چیلنجز ہوتے ہیں ہر آدمی کی زندگی میں، اور ان کو اس طرح سے فیس کرنا کہ اللہ بھی راضی رہے اور زندگی بھی گزر جائے۔ دیکھنا پڑے گا کسی کو، وہ ہے تو لیکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، تو گزر جائے ایک اللہ راضی ہو جائے، صبر شکر اور اس سب کے ساتھ آدمی زندگی گزار دے۔ یہ بھی نہ ہو کہ شکوہ شکایت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قضا پہ آدمی ناراض ہو کہ بھئی میں ہی رہ گیا تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ نکمے لوگ اور کم پڑھے لکھے اور کم وہ مجھ سے آگے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے۔ تو یہ ایک چیز ہے دماغ میں آتی ہے لوگوں کے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، اور یہ خراب بات ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی آدمی زندگی بھی گزارے صبر شکر کر کے، راضی رہ کر بھی، اور اپنی پوری کوشش بھی کرے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی لگتی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ پیراڈاکسیکل ہیں، اپوزٹس ہیں، تضاد ہیں ان میں، کہ راضی بھی رہیں اور شکایت بھی نہیں کریں اور کوشش بھی کریں بہتر سے بہتر کی۔ تو یہ چیلنج لگتا ہے کہ بھئی، لیکن کوشش تو کرنا ہے اپنی پوری۔ ایک مسلمان کے لیے جیسے ہم لوگوں کو حضرت ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ بھئی پڑھو تو اچھی طرح سے پڑھو، یعنی جس طرح سے چاہیے پڑھنا ایک طالب علم کو، اور ٹریننگ کرنی ہے، باہر جانا ہے، یہ سب چیزیں کرنی ہیں تو وہ بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہو آپ اپنی فیلڈ میں۔ یہ بات جو ہے نا، یہ میں نے دیکھا کہ ہمارے حضرات اکثر اپنے متعلقین کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی مجھے اور آپ کو اپنی فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے۔ پہلے نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں یہ تھوڑا سا وہ ہے کہ وہ دستے نگر نہ رہیں دوسروں کے، اور جو فیلڈ ہے اس میں ایکسل کریں، چلاؤ کام نہیں کریں۔ اور یہ تقاضا ہے، یہ امانت داری ہے، یہ آپ کو جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے یا آپ نے خود چوز کی ہے ایک فیلڈ میں، اور آپ ایز اے پروفیشنل اس میں کام کر رہے ہیں، تو پروفیشنلی آپ کو اس میں ہونا چاہیے، صلاحیت استعداد ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے نا تو پھر یہ خیانت میں آ جائے گا۔ ایک آدمی ریلائی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور اپنی سب سے قیمتی چیز جان کو آپ کے ہاتھوں میں دے رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں گے، تشخیص کریں گے اور علاج کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب کو آتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو وقت تھا پڑھنے کا وہ انہوں نے مسجد میں لگایا ہوا تھا یا چلے میں لگایا ہوا تھا، اور پڑھا نہیں۔ تو یہ نہیں وہاں پہ دیکھا جائے گا قیامت کے دن کہ کیونکہ وہ تو نفل تھا، یہ واجب ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ فیلڈ جو ہے، یہ بلکہ واجب سے بھی بڑھ کے فرض کفایہ ہے
جس نے چوز کیا ہے اس کو اس میں کرنا ہے کام، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے اس کے لیے اگر صحیح نیت سے کرے گا تو زندگی کو اس طرح سے گزارنا کہ زندگی خود ہی عبادت بن جائے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے قول سے دکھا کے بتا دیا پوری امت کو کہ اس طرح سے رہنا ہے، شادی بھی کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہے، جہاد بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، بازار میں بھی جانا ہے، زندگی کے سارے کام کرنے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اور اس میں اللہ کو بھی، اللہ کی جو رضا ہے اس کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ تو یہ بتا کے دکھا دیا، اور یہی ہم لوگوں کو بھی کوشش کرنی ہے۔ وہ جو ہے کہ بھائی دنیا اور ہے اور دین اور ہے، ہم تو دیندار ہیں، ہمیں دنیا سے کیا کام ہے؟ تو مسلمان کا تو یہ نہیں ہے، مسلمان کا تو دین اور دنیا سب ایک ہی ہے، کوئی الگ سی چیز ہے ہی نہیں، اور اللہ کی رضا و خوشنودی جو ہے وہ پرائیورٹی ہے۔ یہ کیسے حاصل ہو جائے، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو اس میں جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ علم حاصل کریں اور عمل کریں، اس میں ایک جو بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں آج کل ہم لوگ تو حضرت کے مواعظ میں سے پڑھ رہے ہیں، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ جو سب سے بڑا مرض ہم لوگوں کا ہے وہ ہے غفلت، کہ یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ غفلت جو ہے یہ سب سے بڑا مرض ہے، اسی سے سارے گناہ ہوتے ہیں، اسی سے ساری زیادتیاں ہوتی ہیں، اسی سے ساری چیزیں جو گڑبڑ ہوتی ہیں وہ اسی سے ہوتی ہیں کہ جب موقع آتا ہے تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ بھئی اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے اور وہ کرنا ہے۔ کسی وقت ذاتی مفادات آ جاتے ہیں، کسی وقت کوئی اور چیز آ جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یاد نہیں رہتا۔ تو حضرت واقعہ سناتے ہیں کہ علماء دیوبند میں اور یہ بعض جو علم کلام کے لوگ تھے پرانے زمانے میں، تو ان میں تھوڑا سا وہ چل رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ قابل ہیں اور ان لوگوں کو نہیں آتا، علماء دیوبند کو علم کلام۔ تو ایک دفعہ بیان ہو رہا تھا، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور علم کلام پہ بیان فرما رہے تھے، اور ایسا تھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دل میں خواہش کر رہے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت وہ لوگ آ جاتے جو ہمارے مخالفین ہیں، اور وہ اس بات کو سنتے کہ ان کو کتنا زیادہ اس پہ عبور حاصل ہے اور کتنا علم ہے ان کا۔ تو یہ خواہش تھی دل میں، تو دیکھا تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان کو بہت خوشی ہوئی۔ حضرت تھانوی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اب پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو لیکن جیسے ہی وہ لوگ آ کے بیٹھے، شیخ الہند نے آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اور ختم کر دیا، واضح ختم کر دیا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ بھائی حضرت وہی تو موقع تھا بات کرنے کا، تو حضرت نے کہا ہاں یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا، میں نے اپنا علاج کر دیا فوراً، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ان لوگوں کو مروب کرنے کے لیے۔ اتنی باریک نظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہو کر، اور جب نماز ختم ہو گئی تو مشکیزہ اٹھایا اور مدینے کی بیوہ عورتوں کے گھر میں پانی ڈالا۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے عجیب حرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑا ہوا تھا مجھے خیال آ گیا کہ یہ چرواہے کا بیٹا اور اس کو اتنی عزت ملی، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑا ہو کر اور خطبہ دے رہا ہے، تو میں نے اس کا علاج کیا۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ جو عارف ہوتا ہے 70 مرتبہ اپنا زاویہ نگاہ کی وجہ سے عمل بدلتا ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ میری نیت ہو۔ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ وہ اپنی اس کا ٹٹولتا ہے کہ بھئی کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے کہ نہیں ہے۔
لیکن اللہ یاد ہوگا تو مقصود ہو یا یہ ہوگا ہو پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں؟ اور ہمارا دین دیکھا جائے تو صبح سے شام تک اسی کوشش میں لگا ہوا ہے. بھائی صبح اٹھو تو یہ پڑھو، پھر نماز ہے، پھر تلاوت ہے، پھر اور ہے، بار بار دن میں آ رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، اللہ کی یاد کسی طرح سے دل میں بیٹھے. اور یہی یاد جب دل میں بیٹھے گی یہی آدمی کو گناہوں سے روکے گی، اور یہی بات آدمی کو ذاتیوں سے روکے گی. حضور معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ذکر کیا اس بات کا کہ جہاں پہ بھی احکام آتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب بات ختم کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں عموماً رکوع ختم ہو رہا ہے، تو کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس میں ہے کہ واللہ علیم الخبیر واللہ عزیز ذو انتقام، کچھ اس طرح سے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے کہ کوئی اللہ کی صفت بیان ہو جاتی ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے. تمہیں کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. وہ بٹھانا یہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ خیال دل میں بیٹھ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، اللہ کو معلوم ہے. اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بیٹھ گئی تھی. وہ مشہور واقعہ ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے حضرت نے ہم لوگوں کو سنایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر میں تھے، تو ان کو بھوک لگی، تو کچھ کھانے کو پاس نہیں تھا، دیکھا چرواہا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے. تو اس کو بلوایا اور کہا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے تو ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم یہ کرو کہ یہ بکری ہمیں دے دو، ہم پیسے دے دیں گے تم کو، اور مالک پوچھے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو کہتے ہیں کہ اس نے فوراً پوچھا کہ یہ پھر اللہ کہاں گیا اس پورے معاملے میں، اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بھائی یہ دیکھیے، یہ ہے جس طرح، جب تک اس طرح کے لوگ زندہ ہیں اسلام ضائع نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا. اور یہی بات نکل گئی. ہم لوگ دو پیسے کے فائدے یا دو پیسے کے نقصان کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو بات ہے یہ پیدا ہو جائے، اسی کے لیے بتاتے ہیں بزرگان دین کہ بھائی اللہ کا ذکر کچھ کیا کرو. اب ذکر کے مختلف طریقے ہیں، اس میں آئندہ حضرت بتائیں گے کہ بھائی کیا طریقے ہیں، لیکن بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھو. اب یہ پڑھنا جو ہے نا یہ ایک مشقت کا کام ہے. حضرت یہاں فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت والا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حال لکھا کہ ذکر طبیعت پر بہت بار معلوم ہوتا ہے، بوجھ معلوم ہوتا ہے. جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو طبیعت لگتی نہیں ہے، جب کرنے بیٹھے جی گھبراتا ہے کہ بھائی کیا یہ مشقت ہے. اتنا اگر 100 دفعہ بھی بتا دیا ہے تو آج کل تو 100 دفعہ بتایا جاتا ہے، 33 مرتبہ 100 دفعہ کیا ہے. پہلے زمانے میں تھا کہ ہاں بھائی ہمارے حضرت تھانوی نے بھی جو لکھا ہے نا کم از کم ذکر وہ 24,000 لکھا ہے، اللہ اللہ کا ذکر. تو فارغ آدمی کے لیے، مشغول کے لیے نہیں، لیکن 24,000 لکھا ہے. اور کوئی زمانہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کم از کم ایک چلہ تو کرے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بیٹھے دل میں. تو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ذکر طبیعت پر بہت بار معلوم ہوتا ہے، ہم سب کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا یہ جو بار اور بوجھ معلوم ہوتا ہے یہ ایک مشقت ہے. مشقت میں اگر جی نہ لگے تو سمجھ لو کہ خود مشقت بھی نفع میں جی لگنے سے کم نہیں. یعنی یہ مشقت بھی اس میں بھی ثواب ملے گا. یعنی جی لگتا تو طبیعت زیادہ چلتی، لیکن وہ ہے نا قرآن جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ روا نہیں ہے، اس کا جی الجھتا ہے اس میں. جس طرح سے بھی ہو حتی الوقت سے پورا کر لیا کیجیے. تو ایک تو یہ فرما دیا حضرت نے، یہ پہلی ہدایت یہ دی تھی کہ بھئی یہ جو نہیں جی لگ رہا ہے اس میں مشقت ہو رہی ہے، اس میں ثواب زیادہ مل رہا ہے. دوسرا یہ فرمایا کہ بھئی جس طرح بھی ہو سکے پورا کر لیا کیجیے. خیالات بھٹک رہے ہیں، نہیں آ رہے، یہی خیال آتا ہے نا کہ بھئی اس سے کیا فائدہ، ایسے ذکر سے کیا فائدہ، جی تو لگ ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں کا خیال آ رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. تو خود سے تو نہ لائے،
خود سے نہ سوچے کہ بھائی جب ذکر کرنے بیٹھے تو خود سے سوچنے لگے کہ ابھی یہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا اور یہ پکاؤں گا اور فلاں جگہ جاؤں گا، خود سے نہیں سوچے۔ اگر خود سے خیال آ جائے تو جیسے ہی یاد آئے کہ بھئی یہ بھٹک گیا، واپس آ جائے ذکر کی طرف۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں یہ یعنی گر کی بات جسے کہنا چاہیے، شدہ شدہ سب دشواری مبدل بآسانی ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ پھر لگے گی طبیعت۔ شروع میں تو بہت پریشان کرے گا شیطان، اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اٹھا دے آدمی کو، نہ لگائے، کوئی ایسا کام یاد دلا دے کہ ابھی تو یہ کر لو پھر کرنا۔ یہ نہیں کہے گا نہیں کرو، دیندار آدمی کو بہکانے کا طریقہ الگ ہے اس کا۔ وہ جو غیر دیندار ہے اس کو تو بہکا دے گا، کیا فائدہ ہے، کچھ اور کر لینا، صدقہ خیرات کر دینا، کچھ اور کسی سے اچھی بات بتا دینا کسی کو، چاہے خود نہیں کر رہا ہے لیکن سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ وہی تبلیغ کر رہا ہوگا۔ اور اور جو دیندار ہوگا اس کو کہے گا نہیں ابھی نہیں کرو، بعد میں کرنا، فرصت سے کریں گے، ابھی تو بہت مصروفیت ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو اس طرح سے ٹلا دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو کچھ اور مصروفیت ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی معمولات جو ہیں اس کا ایک ٹائم فکس کر کے بس پورا کر لے آدمی، فارغ ہو جائے اس سے، ورنہ ایک ذہن بھی آدمی کا بٹا رہتا ہے، ایک رہتا ہے پریشر اس پہ رہتا ہے کہ بھائی کرنا ہے، نہیں ہوتا نا تو طبیعت الجھتی ہے، طبیعت الجھتی ہے تو پھر ہر بات میں الجھتی ہے، گھر والوں سے بھی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، جو کام کرنا ہے اس میں بھی کوالٹی کام نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری باتیں دور ہو جائیں گی اگر ایک دفعہ میں بیٹھ کے اپنے کو مجبور کر کے کر لیا، اور اگر نہیں کیا تو یہ زندگی بھر چلتا رہے گا کہ لگے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ انیشیل پیریڈ ہوتا ہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آدمی کو مشقت ہوگی، لیکن پھر عادت پڑ جائے گی، پھر کہے گا نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ چیز تو ہے ضروری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب آدمی ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اس کا دل بہت الجھتا ہے اور اس کو مشقت معلوم ہوتی ہے، اور جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو دل گھبرا گیا اور طبیعت اس میں چلی نہیں اور دل لگا نہیں، وہ لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور ذکر چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پھر آخر عمر میں جو ہے نا پھر طبیعت ایسی رہتی نہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی آخر عمر میں کریں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تب کریں گے، تو آخر عمر میں وہی ہوتا ہے کہ آدمی کے منہ میں نہ دانت نہ پیٹ میں آت، یعنی ہمت بھی نہیں ہوتی اور وہ کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا۔ تو سارے لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آج کل تو 60 سال کے بعد، کیونکہ کمزوری ہو گئی ہے۔ تو ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھے تو اب دل لگے یا نہ لگے، دل چاہے یا نہ چاہے، دل گھبرائے یا وحشت ہو، لیکن پھر بھی ذکر میں لگا رہے، اور دل سے کہہ دے کہ چاہے تو گھبرائے یا پریشان ہو، مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے نفس سے یہ کہہ دیا کرو کہ آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں برباد ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ حضرت ہمارے یہ بہت پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، جب بھی کوئی ایسی بات دل میں پیدا ہو جو نیک کام کو ٹال دے یا گناہ کا داعیہ ہو، تو یہ یاد کر لیا کرو کہ آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں برباد ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ یعنی یہ قربانی تو کرنی پڑے گی، ہر آدمی تیار ہے غزوے کے لیے اور جہاد کے لیے اور اپنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربانی دینے کے لیے، تو تحریک چل رہی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جب نیک عمل کا وقت آتا ہے یا گناہ کا داعیہ آتا ہے، اس وقت یہ جو جذبہ ہے، یہ جو چیز ہے، یہ نہیں آتی، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہر وقت ہر موڑ پہ ہر جگہ پر ایک نہ کوئی داعیہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں گرمی کے موسم میں، اچھا ہوا کا جھونکا چلا یا پنکھا چلنے لگا، بجلی آ گئی، فوراً دل ہی دل میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، عبادت ہو گئی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ آدمی وضو کرے اور کپڑے پہنے اور نماز پڑھے اور نیت باندھے اور کیا کیا کرے،
یا حج زکوٰۃ یا کوئی ایسی مشقت کی چیز کرے تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن صبر، شکر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، دعا کرنا، ہر معاملے میں دعا کرنا اور نہیں جی لگ رہا تو اللہ ہی سے دعا کرے آدمی کہ یا الہی میرا دل تو ایسا ہو گیا کہ وہ آپ کے کاموں میں لگتا نہیں ہے، جہاں پہ میں اچھا کام کرنے جاتا چاہتا ہوں تو ایک یہ دل میں آ جاتا ہے کہ یہ ٹال دو، یہ نہیں کرو، یہ کرو۔ اب اس دل کو آپ ہی صحیح کیجیے، اس کو لگائیے صحیح رستے پہ۔ ایک مرتبہ اس دل سے یہ کہہ دو تو اس سے بھاگ رہا ہے اور گھبرا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو یہ کام کروں گا۔ جس دن آدمی نے یہ عزم کر لیا تو پھر انشاءاللہ چند ہی روز میں یہ گھبراہٹ اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس گھبراہٹ کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہوا اور ذکر چھوڑ بیٹھا تو پھر دوبارہ ذکر کی طرف لوٹنا مشکل ہے۔ اور یہ پریکٹیکل بات ہے، ہر چیز کے لیے یہی ہے، ہر چیز جو آدمی کو شروع میں لگتا ہے مشقت کی چیز ہے، کوئی بھی نیا کام شروع کرے گا چاہے جتنا ہی معمولی کام ہو، لیکن شروع میں جب نہیں جانتا یا اس کی پوری طرح سے آدمی کو اس کی فائدے کا احساس نہیں ہے تو لگتی نہیں ہے طبیعت، تو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو۔ لیکن ایک دفعہ سے کر لے اور پتہ چل جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے فائدہ اس کا، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں تو یہ کرنا ضروری ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا کوئی علاج بتائیے کہ ذکر میں دل گھبرائی نہیں اور دل ذکر میں لگ جایا کرے۔ یہ حضرت ہمارے بہت دفعہ فرما چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ خطوط، حضرت کے پاس ایک قلندہ رہتا ہے خطوط کا، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سارے خط آتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہی لکھتے ہیں کہ معمولات پورے نہیں ہوتے، معمولات میں جی نہیں لگتا، اور جی گھبراتا ہے، ذکر میں دل نہیں لگتا۔ لیکن یاد رکھیے اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی ایسی گولی اور سفوف نہیں، کوئی ایسا معجون نہیں کہ وہ اگر کھلا دیا جائے تو اس کے نتیجے میں ذکر میں دل لگ جایا کرے۔ کوئی علاج تعویذ وظیفہ نہیں ہے اس کا، یہ تو ہمت کرنی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ دل لگے یا نہ لگے، لیکن اپنی ہمت کو استعمال کر کے انسان لگا رہے تو اسی طرح سے ہوگا۔ اور ہر چیز ہے، لیکن ایک آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میری صحت ہے، مجھے اتنا زیادہ چلنا ہے، اتنا وہ فیصلہ کر لیتا ہے جاگنگ کرنا ہے یا ایکسرسائز کرنی ہے۔ شروع میں تو مشقت ہوگی اس کو، ایک دن کرے گا پھر سارے کریمپس آئیں گے، کہیں گے پھر اب نہیں کرتا، بہت مشقت ہے اس میں۔ لیکن چھوڑ دے گا تو پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر کرتا رہے گا اپنے آپ کو وہ کر کے، تو پھر وہ اس کی عادت بھی ہو جائے گی اور پھر اس کا جی بھی لگنے لگے گا۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھیے اس ملفوظ میں حضرت والا نے ذکر میں دل نہ لگنے کے بارے میں اور ذکر میں بار محسوس ہونے کے بارے میں کیا جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ بار ایک مشقت ہے، یعنی طبیعت پر ذکر کرنے سے جو بار ہوتا ہے وہ ایک مشقت ہے، اور مشقت میں اگر جی نہ لگے تو سمجھ لو کہ خود مشقت بھی نفع میں جی لگنے سے کم نہیں۔ یعنی اگر ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے اور اس میں جی نہیں لگ رہا تو اس دل نہ لگنے کی صورت میں یہ سوچو کہ یہ جو مشقت ہو رہی ہے یہ بھی فائدہ دینے میں دل لگنے سے کم نہیں، کیونکہ اگر ذکر میں دل لگتا اور خوب خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر ذکر کرتے اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا، اس مشقت کا فائدہ بھی اس سے کم نہیں۔ یعنی جو ایک آدمی کو مشکل ہو رہی ہے، ایک چیز ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے، تو وہ بھی اس میں بھی ایک اس کو ثواب ہے، ایک اس کو اجر ہے، اور یہ اس سے کم نہیں کہ اگر وہ اس کا خوب دل لگتا اور وہ جی لگا کے کرتا چیز کو، تب بھی اس سے کم ہو۔ تو اسی طرح سے آدمی کو اپنے آپ کو سمجھا بجھا کے یہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کرے، مزید لگائے، اور کرنے ہی سے ہوتا ہے یہ۔ اور ہمارے حضرت یہی بار بار فرماتے ہیں کہ جو زیادہ تر غلط فہمیاں تصوف، سلوک، اصلاح کے بارے میں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ عمل نہیں کرتے اور لفظی باتوں میں زیادہ رہ جاتے ہیں، تو وہ جو چینج آنا چاہیے آدمی میں وہ نہیں آتا، اور وہ غلط نمائندے بن جاتے ہیں دین کے، کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک
جو اثرات ہیں، یعنی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے نا کہ اللہ کی یاد آ جائے دل دماغ میں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے دل دماغ میں اور ہر وقت احساس رہتا ہے، تو آدمی کا بات کرنے کا طریقہ، ڈیل کرنے کا طریقہ، زندگی کا طریقہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ ظاہری کلامی باتوں سے آتی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھے دو مولوی لا دو، ایک صحبتی یافتہ جس نے اب وقت اپنی اصلاح میں لگایا ہوا ہو وہ، اور ایک نہیں لگایا ہوا ہو، میں کچھ ہی دیر میں بتا دوں گا کون سا صحبت یافتہ ہے اور کون سا نہیں، کہ ہر چیز میں آ جائے گی، ادا میں اس میں آ جائے گی، بات کرنے کے انداز میں آ جائے گی، یہاں تک کہ سوچ میں بھی۔ اور سوچ میں نا ہم لوگ سمجھتے ہیں سوچ کا کیا ہے، جو چیز چاہے سوچیں، نہیں، یہ بھی ایک وہ ہے، غلط فہمی ہے۔ اور واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا جامع مسجد میں ایک آدمی جو ہے وہ نہایت ہی شفاف شفاف کپڑے پہنے، صاف شفاف کپڑے پہنے ہوئے، اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ دل میں خیال آ گیا کہ یہ جو آدمی ہے بظاہر محتاج لگتا نہیں ہے اور یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، دل میں یہ خیال آ گیا، اور خیال بھی پکا آ گیا۔ تو رات میں سوئے تو خواب میں آیا کہ کوئی آدمی ان کو مردار انسان کا گوشت کھانے کو کہہ رہا ہے۔ تو کہنا یہ کیسے کھا سکتے ہیں، یہ تو حرام چیز ہے، وہ بھی انسان کا گوشت۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مسجد میں بیٹھ کے تو تم نے کھایا تھا اور اب منع کر رہے ہو۔ تو فوراً یاد آیا کہ ایسا خیال آیا تھا۔ غیر اختیاری طور پر آئے تو معاف ہے، لیکن اپنے آپ سے سوچنا نا، خود یہ اس پہ مواخذہ ہوتا ہے، خود سے سوچے آدمی، تو جا کے توبہ کی، اس آدمی سے معافی مانگی، اور وہ آدمی جو تھا وہ تھا جو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ والا تھا۔ تو یہ باتیں بھی آدمی کو اسی وقت ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد دل میں ہو، اور غلطی پہ غلطی کا احساس ہو جانے پر یا غلطی کی نشاندہی کرنے کے بعد غلطی کو درست کر لینا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی یادی سے ہوتا ہے، نہیں کرتا آدمی۔ یہ سارے لڑائی جھگڑے جو ہے خاندانوں میں جو چلتے ہیں اور جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اسی پر ہوتے ہیں۔ کسی سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی مانتا نہیں، وہ کہتا نہیں میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جس کو اللہ کا خیال ہوتا ہے، جس کو یاد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے میں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ دارالعلوم آج کل ہے، اتنا بڑا دارالعلوم ہے، جو بھی آتا ہے دارالعلوم کراچی حیران ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا اور سارا چیریٹی میں چل رہا ہے اور ڈونیشنز میں آیا ہے، اور وہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ دارالعلوم کہاں بننے جا رہا تھا پہلے، شہر کے بیچوں بیچ میں، جہاں پہ آج کل اسلامیہ کالج ہے گرو مندر پہ، وہاں پہ کسی نے زمین دی تھی اور یہ بننے جا رہا تھا، بنیادیں کھدی ہوئی تھی، جلسہ ہو رہا تھا، اور ایک خاتون ہمارے بزرگوں کی بیگم میں سے وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ میں اجازت نہیں دیتی یہاں پہ دارالعلوم بننے کی۔ ساری چیزیں تیار تھیں، حضرت تھانوی کے پتہ نہیں کتنے خلفاء، جتنے خلفاء تھے اس وقت پاکستان میں، 50s کی بات ہے، لیٹ 50s کی، وہ سب موجود تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھیں گے، سب موجود تھے۔ اور وہ خاتون کو لوگوں نے اکسا کے کہ یہ آپ کے جہاں پہ ان کی شوہر بہت بڑے علامہ تھے، ان کی قبر تھی، یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنا دارالعلوم بنائیں گے۔ بیچاری آ گئیں، اس میں سادھی برقعے میں خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میں اجازت نہیں دیتی یہاں پہ بنے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ساری چیزیں اپنی بند کر دی، کہہ دی پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہا آپ گھر تشریف لے جائیے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم نہیں بنائیں گے یہاں دارالعلوم، ہم وڈرا کرتے ہیں، بالکل یہ زمین آپ کی، آپ بنائیں۔ تو حضرت کو بہت لوگوں نے کہا، قریب ترین لوگوں نے، بیٹوں تک نے کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں،
اتنے لوگ موجود ہیں، نقشہ بن چکا ہے، بنیادیں کھد چکی ہیں، کچھ نہیں ہے، تو یہ بس ایک خاتون کہہ رہی ہیں. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں نہیں بنیاد رکھوں گا دارالعلوم کی اختلاف پہ اور جھگڑے پہ. مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت میں بیچوں بیچ گھر دلوانے کی جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دیا. آ گئے وہاں سے، اٹھ کر آ گئے حضرت مفتی شفیع صاحب. پھر کسی ساؤتھ افریقہ کے تاجر نے، ان کی قبر بھی دارالعلوم کی قبرستان میں قدیم میں، ان کی انڈسٹریل زمین تھی، انہوں نے دی ہے زمین. پھر اس پہ اور زمینیں ملی ان کو، وہ سب جمع ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حکومت نے ایک بہت بڑا علاقہ جو کہ پارک اور گراؤنڈ وغیرہ کا ہے وہ بھی دیا. لیکن وہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نظر اس پہ نہیں ہے کہ بھئی اگر میں ابھی چھوڑ دوں گا تو ہماری سبکی ہو جائے گی اور ہمیں تو بنانا ہی بنانا ہے اور ہمارا یہی اللہ کا کام ہے، اللہ کے کام میں یہ رکاوٹ ڈال رہی ہیں خاتون. یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. وہ تو بس ہوتا ہے کہ وہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں. اور یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح سے کہ اللہ کا ذکر ہو، اچھی صحبت ہو، آدمی خود لگا ہوا ہو، تو تھوڑا سا عمل بھی ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ پیدا کر دیتے ہیں. اور یہی اصل چیز ہے جو آدمی کی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنا دیتے ہیں. آج کل ہماری جو دور ہے اس میں کامیابی کو جو ہے وہ ناپا جاتا ہے پیسوں سے، اسٹیٹس سے، گاڑی سے، آپ کے بینک بیلنس سے، آپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں، کس یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا. سب یہی سوچتے ہیں کہ بھئی اوہو یہ تو امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے بچے ہارورڈ کیمبرج میں پڑھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. سب اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ جائز اس سے دے تو کوئی اس میں خرابی نہیں. لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ تو وہ کامیابی ہے نا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. اور اگر جیسے پچھلے ہی ہفتے حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو منگول آئے تھے نا تو منگولوں کی دہشت تھی، سروں کے پہاڑ مینار بنایا کرتے تھے یہ لوگ. اتنی دہشت تھی کہ منگول پکڑتا تھا مسلمان کو اور کہتا تھا کہ میں تجھے ماروں گا لیکن میں گھر جاؤں گا، تلوار لے کر آؤں گا، تو یہیں کھڑے رہنا. مسلمان کی مجال نہیں تھی کہ وہاں سے ہل سکے، اتنی دہشت تھی. وہ جاتا تھا آرام سے تلوار لے کر آتا تھا اور ذبح کر دیتا تھا. یہی منگول پھر مسلمان ہوئے. اور کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اپنی تاریخ دعوت و عزیمت میں کہ منگول شہزادہ شکار کھیلنے نکلا تو اس کے لوگوں نے ایک اللہ والے کو پکڑ لیا کہ یہ یہاں پہ پھر رہا ہے اور یہ بزرگ سمجھا جاتا ہے. تو اس نے کہا لیا اس کو، ہنسی مذاق رہے گا دربار میں. تو لے کر آئے تو منگول شہزادے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم زیادہ بہتر ہو یا یہ شکاری کتے میرے زیادہ بہتر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات ابھی مجھے معلوم نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہتر ہوں کہ یہ شکاری کتے مجھ سے بہتر ہیں. اگر مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو گیا تو میں بہتر ہوں، اگر مرتے وقت مجھے کلمہ نہیں نصیب ہوا تو تمہارے شکاری کتے مجھ سے بہتر ہیں. شہزادے کو یہ بات دل میں لگ گئی کہ یہ کیا چیز ہے یہ جو کہتے ہیں کہ مرتے وقت ایمان اور کلمہ نصیب ہو گیا تو میں بہتر ہوں ورنہ کتے بہتر ہیں. یہ دماغ میں اٹک گئی. اس کے بعد جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، نکلتی نہیں ہیں. تو وہی شہزادہ بادشاہ بنا. جب بادشاہ بنا تو پھر اس نے بلوایا ان کو، کہا کہ اب بتائیے مجھے کہ کیا چیز ہے ایمان. اور پھر مسلمان ہوا. اور جب سے یہ جو ہے نا یہ جو سارے الدین جو لگتا ہے، عز الدین اور ملک الدین اور فرید الدین، یہ منگول جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ ٹائٹلز لینے شروع کیے کہ ہماری عزت، ہماری کامیابی جو ہے وہ اسلام میں. تو یہ بات پیدا ہو جائے، یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے، اللہ کا ذکر اتنا کہ ہمیں خیال رہے، وہ گناہوں سے روکے
اور ظاہری گناہوں سے تو ہم بچ جاتے ہیں بعض دفعہ اس وجہ سے بھی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اصل چیز وہی ہے کہ وہاں بچ جائے آدمی، کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، بس اللہ کو ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور یہاں کوشش کرتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے نہ دیکھے، لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان امپورٹنٹ، ان سگنیفیکنٹ، کہ بھئی وہ تو دیکھ رہا ہے، اصل دیکھنا تو اسی کا دیکھنا ہے نا۔ تو یہ چیز پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے، کہہ دیا اور سن لیا، لیکن جب پیدا ہوگی تو پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے۔ بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین یا غیاث المستغیثین، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس رستے کی جو رکاوٹیں انہیں دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ۔ یا العالمین ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ یا العالمین ہم خدا نخواستہ پھر سے گناہوں میں پڑ جائیں تو ہمیں فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے۔ ان لوگوں میں سے مت کیجیے جو نڈر ہو کے، باغی ہو کر، دلیر ہو کے گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ یا العالمین دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت، ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ کے ساتھ عنایت فرما دیجیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ یہ کرونا کی وبا بہت حد تک قابو میں آ گئی۔ یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے اس کو مکمل طور پر ختم فرما دیجیے، پورے عالم انسانیت سے اس کو دور فرما دیجیے۔ یا العالمین ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، عزیز و قارب رشتہ دار پڑوسیوں کو، بیوی بچوں کو، والدین کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے، ہر طرح کے حادثات سے، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اذا رسانیوں سے، چوری ڈاکے، دھوکہ دہی، فریب، ہر طرح کے نقصان خسران سے بچائیے۔ یا العالمین یا حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین جو بچے رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو نیک، صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔ یا العالمین مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، خصوصاً برما میں، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، شام میں۔ یا العالمین جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی عنایت کیجیے اپنے کرم اپنے فضل سے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔